بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ. اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے متعلق سوالات مت اٹھایا کرو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے گی. اگر تم ایسے وقت میں پوچھو گے جو نزول قرآن کا دور ہے تو ممکن ہے وہ باتیں تم پر کھول دی جائیں. اب تک جو کچھ تم نے کیا اللہ نے اس کو معاف کیا اور اللہ معافی دینے والا اور برداشت کرنے والا ہے. تم میں سے پہلے ایک جماعت تھی جو کھوج کریز کرتی رہی ہے، پھر وہ لوگ انہی حرکتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. سوالات کرنا بھی کوئی اچھی چیز نہیں، خاص طور پہ جب شریعت اور دین کا تعلق ہو تو اس وقت میں اصل میں اسلام جتنے بھی احکام دیتا ہے وہ عمل سے متعلق دیتا ہے. اچھا، ہم اور آپ جو سوالات کرتے ہیں نا، ہمارے ہاں جو لوگ سوالات کرتے ہیں اس کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا، ادھر ادھر کے سوال کرتے ہیں. تو جو بے مقصد سوال ہوتے ہیں، فضول سوال ہوتے ہیں، وہ انسان کے لیے بعض اوقات مصیبت بن جاتے ہیں. بنی اسرائیل میں جب قتل کا ایک واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کرو. اب وہ گائے ذبح کرتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ قاتل کا نام جو ہے وہ بتا دیتا، مقتول، لاش زندہ ہو جاتی. انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دی. انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھو موسیٰ علیہ السلام کہ گائے کا رنگ کیسا ہو. اب ہمارے یہاں گائے کوئی کالی ہے، کوئی سفید ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی بھی کر دیتے ہو جاتی. اب جب انہوں نے سوال اٹھایا، اچھا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات سوال کرنے کا مقصد ہوتا ہے راہ فرار اختیار کرنا، عمل سے بچنا. تو یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی پابندی لگا دی کہ پیلی گائے لے کے آؤ. اب پیلی گائے کہاں سے مل جائے؟ زرد رنگ کی. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے کہ وہ گائے اور کیسی ہو، اس کے اندر کیا خوبیاں، کیا صفات. پھر انہوں نے سوال کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لگا دی ایسی گائے ہو جو نہ کھیت میں جوتی ہو، نہ وہ کسی کام کے اندر لگی ہو. مطلب بہت سوال کرتے گئے، اللہ تعالیٰ پیچیدگیاں بڑھاتا گیا. تو بعض اوقات سوال کرنے سے انسان خود مصیبت میں آ جاتا ہے. بہت سارے احکام قرآن میں ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اور کچھ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی رکھی ہے. اس کا مقصد امت کے اوپر مہربانی ہے کہ امت سختی میں نہ آ جائے. مثلا تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اگر اس کی فضیلت بہت آئی ہے، قرآن میں ہی ہے، سورہ مزمل کے اندر اور دوسری جگہ پہ اس کی فضیلت آئی ہے. لیکن اگر اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے تو فرض ہو جاتے. جب حج کا حکم آیا ہے، اسی میں آگے آئے گا سورہ مائدہ کے اندر، جب اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے تو آیتیں نازل ہو رہی تھی. اچھا، جب وحی کا نزول ہو رہا نا، یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی ایک مقرر بیٹھ کے بیان کر رہا ہے.
اس وقت آپ کوئی سوال کر دے نا، یا کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس سے آدمی ڈسٹرب ہو جائے، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کا ذہن دوسری طرف ہو جاتا ہے، اس میں خلل واقع ہوتا ہے. تو وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی، اور بعض لوگ کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ بتائیے. صحابہ نے پوچھا جب حج فرض ہوا کہ یا رسول اللہ یہ سال میں ایک دفعہ کرنا ہے، اس میں تو نہیں بتایا قرآن میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس کے بعد پھر دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ یہ سال میں ایک دفعہ کرنا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ سال میں ایک دفعہ کرنا، پھر آپ خاموش رہے. جب وہی ختم ہو گئی تو آپ نے کہا کہ نہیں، ایک دفعہ کرنا ہے زندگی میں. اور فرمایا کہ اگر اس وقت میں تمہاری بات کا جواب دے دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور ہر آدمی پہ فرض ہوتا. تو یہ کچھ جگہوں کے اوپر جہاں قرآن خاموش ہے اور وہاں آپ کو حدیث سے احکام ملتے ہیں. کچھ جگہ پر احادیث خاموش ہے، وہاں پہ آپ کو صحابہ کرام سے احکام ملتے ہیں. وہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نرمی رکھی ہے کہ امت سختی میں نہ آ جائے. یہ ہے اصل. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سوال جو ہے بے مقصد یہ نہیں کرو. اگر تم ایسے وقت میں پوچھو گے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہو تو ممکن ہے وہ باتیں تمہیں بتا دی جائیں، لیکن وہ پہ تمہارے لیے مصیبت ہو جائے گی. اب تک جو کچھ تمہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ معافی دینے والا اور برداشت کرنے والا. یعنی بعض اوقات ایسے سوال کرتے تھے کہ اس کے سوال کرنے سے نا اللہ تعالیٰ غصے میں آ جاتا تھا، جلال میں آ جاتا تھا. لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں برداشت کرنے والا، برداشت کروں. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تم لوگ سختی میں نہ آ جاؤ. کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو دین کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، وہ دو چار ہی ہوتے ہیں، اور احکام جو آتے ہیں نا وہ ساری امت کے لیے آتے ہیں، تو پریشانی میں ساری امت آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں برداشت کر رہا ہوں، اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا، معاف کر دیا. تم سے پہلے ایک جماعت تھی جو کھوج کریت کرتی رہتی تھی، پھر وہ لوگ انہی حرکتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. اب جیسے وحدت الوجود کا مسئلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا مسئلہ ہے، اس پہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا ہے، ہاں وہ کیا کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، تقدیر ہے، تقدیر کے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں پڑھنے سے آدمی بعض اوقات گمراہ ہو جاتا ہے اور کفر کے اندر پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ اس سے پہلے کفر میں مبتلا ہو گئے، ان چکروں میں پڑے، کیونکہ بعض چیزوں کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے، اور عقیدہ اگر خراب ہو تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح معلوم ہے قرآن کریم پڑھنا اور سمجھنا. اللہم صلی علی سیدنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. السلام علیکم.